بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کا اگلا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق تنوین کے بارے میں ہے۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ دو زبر ہوں تو انہیں بھی تنوین کہا جائے گا، دو زیر ہوں تو انہیں بھی تنوین کہا جائے گا، دو پیش ہوں تو انہیں بھی تنوین کہا جائے گا، اور جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر با کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم کہیں گے با منون ہے۔ تا کے نیچے دو زیر ہیں تو ہم کہیں گے تا منون ہے۔ جیم کے اوپر دو پیش ہیں تو ہم کہیں گے جیم منون ہے۔ اب اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ تنوین کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہ کرتے وقت ہم یوں کریں گے، مثال کے طور پہ با کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم کہیں گے با دو زبر بن، با دو زبر بن، تا دو زیر تن، سا دو پیش سن، جیم دو زبر جن۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو میں نے ہجے بھی کر کے اور آپ کو رواں بھی بتا دیا، تو اس میں آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی ہم تنوین پڑھیں گے تو اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی، اس کے بغیر تنوین پوری نہیں ہوگی۔ اب اسی میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے کہ تنوین والے حرف کے بعد اگر کوئی خالی حرف ہو، خالی کا مطلب جس کے اوپر کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، تو اس حرف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر لکھا ہوا ہے با، اس کے آگے الف بھی شامل ہے اور با کے اوپر دو زبر ہیں تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم یوں پڑھیں گے با دو زبر بن۔ اگر فرض کریں تا ہے اور تا کے آگے یا شامل ہے لیکن اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اسے بھی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی حرف ہے اس کے آخر میں اگر الف ہے یا چھوٹی یہ ہے جسے ہم یا کہتے ہیں، خالی ہو تو اسے ہرگز نہیں پڑھا جائے گا، صرف اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اسی کو پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے تب بن، تب بن، تا کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر شد ہے اور ساتھ دو زبر بھی ہیں، تنوین ہے اور آگے الف ہے، تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے تب بن، لیکن اگر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے تب با۔ تو اس کو یعنی دو زبر کے بعد جب خالی حرف آ جائے اس پر ہم نے وقف کرنا ہو تو اسے ہم کھڑا زبر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تنوین کا سبق تھا جو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک اور مثال سمجھ لیجئے، مسمن قرآن مجید میں آتا ہے اور اس کے آگے میم سین میم اور اس کے آگے یا ہے، چھوٹی یا جسے ہم چھوٹی یہ کہتے ہیں وہ ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے اس پہ تو ہم اسے پڑھیں گے مسمّا، اگر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے مسمن۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔